سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुयस्सिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार आसानी पैदा फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو، اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا کہ جو نہایت آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا، صبح، دوپہر اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ ناظرین کرام، آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے، اس شجر سایہ دار، شجر نور اور شجر رحمت کا، کہ جن کی ولادت کی خوشخبری جو تھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنائی تھی، جن کی رگوں میں جوہر مصطفیٰ تھا، میں اس کو خون مصطفیٰ تو نہیں کہتا، جوہر مصطفیٰ تھا، نور مصطفیٰ تھا، جن کے نام سے دنیا میں وفا، حیا اور سخا کا بھرم باقی ہے، جن کی پیدائش مدینۃ العلم اور سید الشہداء، جن کی پرورش مدینۃ العلم، سید الشہداء سیدنا امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کائنات کی سب سے بہادر خاتون سیدہ زینب کی گود میں جنہوں نے پرورش پائی۔ ناظرین کرام، حجر اسود نے جن کی امامت کی گواہی دی، جن کی پیدائش پر مکین گنبد خضرا اور باب مدینۃ العلم بھی خوش ہوئے، وہ اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی ظاہری حیات میں دیکھتے تھے کائنات کو، آج بھی اسی طرح دیکھتے ہیں۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، اور میرے سارے اسکالر حضرات کا، اور سارے اہل محبت کا، سارے اولیاء کا، سارے تابعین، تبع تابعین، کوئی ولی پوری ہماری تاریخ اولیاء میں ایسا نہیں جس کا یہ عقیدہ اور ایمان نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے جن کے والد کے نانا وجہ تخلیق کائنات، جن کے دادا باب مدینۃ العلم، اور ناظرین کرام وہ خود کوہ حلم تھے، اور جن کے بابا کا جھولا جو تھا جبریل نے جھلایا تھا، اور جن کی والدہ کی چکی ملائکہ نے چلائی تھی۔ اور ناظرین کرام، میں آج سوچ میں پڑ گیا کہ سیدنا امام زین العابدین سید السجاد کا آج جو ہے وہ تذکرہ پاک ہے، ان کا وہ نوری تذکرہ کرنے کے لیے ہماری زبانیں کہاں اس قابل ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پاس بھی فرزدق کا قلم ہوتا، اور کاش میرے پاس حافظ کا درد رومی کا سوز ہوتا، اور کاش میرے پاس جامی کا عشق، اقبال کا جذبہ، اور احمد رضا خان کا ادب کے وہ کرینے اور سلیقے ہوتے، اور پھر میں اور میرے اسکالر جو تھے آج سیدنا امام زین العابدین کا ذکر پاک کرتے۔ یہ گھرانہ تو وہ ہے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور جناب سیدنا امام زین العابدین جن کا صبر جو ہے کوثاروں سے بلند تھا، اور جن کا جو صبر ہے اگر وہ اس کی بلندی جو ہے کوثاروں سے بلند تھی، اور اس کی گہرائی سمندروں سے زیادہ گہری اور صحراؤں سے زیادہ اس کی وسعت تھی، ساری عمر پھر مسکرائے نہیں واقعہ کربلا کے بعد، ساری عمر پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ وہ شخصیت جو تھی ان کے وجود سے وہی خوشبو آتی تھی ان کے پسینہ مبارک سے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے آتی تھی۔ کیوں نہ ہوتا کہ وہی جوہر تو ان کی رگوں میں بھی بسا ہوا تھا۔ وہ ایسے قاری قرآن تھے کہ حور و طیور جو ہے وہ بھی ان کی لحن داؤدی سن کر مسحور ہو جاتے تھے۔ جب وہ مسجد نبوی شریف میں تلاوت قرآن حکیم کر رہے ہوتے، یا پھر وہ جب لوگوں کو درس قرآن و سنت دے رہے ہوتے، پھر ناظرین کرام یزید کے اور ابن زیاد کے دربار میں جو جرت و ہمت کے اور شجاعت کے، دلیری اور دلاوری کے انہوں نے نقوش رقم کیے ہیں، وہ بھی آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اور میں تو کبھی کبھار خیال کی دنیا میں ان لمحات نور میں اور ان لمحات زری میں اور لمحات خیر میں پہنچ جاتا ہوں۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ سیدنا علی مرتضیٰ بھی مسکرا رہے ہوں گے، سیدہ زینب بھی خوش ہوں گی، اور حسن و حسین جو ہیں وہ مٹھائیاں اور کھجوریں اور تحفے جو ہے تقسیم کر رہے ہوں گے مدینہ کی فضا میں۔ ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کا علم، ان کا حلم، اور ان کی وہ دعائیں
جو انہوں نے میدان عرفات میں اور مسجد نبوی میں اور کعبۃ اللہ میں مانگی تھی، ان کے حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ڈاکٹر نظامی صاحب، جب آپ حضرات آتے ہیں نا، اور خاص طور پہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، تو میرے لوح ذوق پر ایک کیف طاری ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، آپ کی جی، محبت ہے۔ اور شروع کرتے ہیں ہم جی امام زین العابدین۔ غازی صاحب، آج ہم اس عظیم اور جلیل ہستی کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم سنتے ہیں اور واقعہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف کے لیے آپ نے کثرت سے گریہ کیا ہے۔ ٹھیک۔ حضرت امام زین العابدین وہ یوسف اہل بیت ہیں، واہ، اور وہ یوسف دشت کربلا ہیں، واہ واہ، جو اپنے یعقوب کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے زندگی بھر جن کا گریہ مشہور اور معروف ہے۔ ٹھیک ہے، اور حزن، یہ یعقوب اہل بیت ہے۔ یہ یعقوب اہل بیت۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی بعہد امیر المومنین حضرت علی، جو آپ کے دادا ہیں، اور 95 ہجری میں مدینہ الرسول ہی میں آپ کا وصال ہوا، اور جنت البقیع میں آپ دفن ہیں امام حسن کے پہلو۔ ٹھیک وہ تاریخ اسلام کا بہت حساس دور ہے۔ ٹھیک۔ آپ ایک بچے کا تصور کریں کہ وہ ابھی حالت شیر خارگی میں ہے کہ اس کے جد امجد کو شہید کر دیا جاتا ہے عصر مسجد شگفتگی میں۔ ایسا ہی ہے، بے شک و شبہ۔ اور اس کے بعد غازی صاحب پے در پے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے سانحات دیکھے ہیں کہ ایک سانحہ بھی کسی ایک آدمی بلکہ پورے خانوادے کے لیے کافی ہے، زندگی بھر کے لیے، دنیا سے کٹ جانے کے لیے۔ اور اس کا اتنا کہ عام کسی آدمی کے والدین میں سے کوئی ایک فرد اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا اب پہلے جیسی نہیں رہی ہے، نہیں، وہ تو لگتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی۔ اندھیر ہو گئی ہے۔ تو خاندان رسالت سارے کا سارا جس شخص کی، جس ہستی کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا ہے، اس کرب کا اور اس اندوہ کا اور اس درد کا کیا عالم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ان کے جو غم ہے وہ پہاڑوں پہ رکھ دیا جاتا، بالکل، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، صحرا بن جاتا۔ جی ایسا ہی ہے، یقیناً ایسا ہے۔ آپ نے حضرت امیر المومنین علی نے آپ کا نام رکھا اور آپ کو گھٹی دی۔ اس گھٹی کی تاثیر زندگی بھر ہم محسوس کرتے ہیں، آپ آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے غازی صاحب، حضرت امام زین العابدین کی حیات طیبہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ میں جلالت علی کا اظہار ہوا ہے، اور جو شام اور کوفہ کے درباروں میں آپ نے گفتگویں فرمائی ہیں، خطبے دیے ہیں، اس وقت ان حالات میں وہ کیفیت حسینی ہے، اور آپ کی ساری زندگی کا جو صبر اور حلم ہے وہ امام حسن کا مظہر اتم ہے۔ آپ اپنے عہد میں آپ کو اپنے تایا حضرت امام حسن سے بہت محبت بھی تھی، بہت ہی پسند کرتے تھے۔ اور پھر حضرت امام حسین نے اپنے اس شہزادے، اپنے اس لاڈلے بیٹے کی شادی بھی حضرت امام حسن کی صاحبزادی سے کی، جن کا اسم گرامی بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت حسن سے۔ یہ جان سیدہ زینب تھی۔ بے شک و شبہ، بے شک و شبہ۔ کیا لمحات ہوں گے، میں نے لمحات خیر اور لمحات نور کہا ہے، یقیناً ایسا ہے، گود میں لیا ہوا ہے۔ آئے آئے آئے۔ آپ نے اپنے خانوادے کے بزرگوں سے کسب فیض کیا ہے، اور امہات المومنین سے، چونکہ لاڈلے تھے تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو ہماری مائیں ہیں ان کے گھروں میں جاتے تھے اور وہ بھی بہت محبت اور شفقت فرماتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلب علم کا، حضور مدینۃ العلم کے خاندان کے ہیں، باب مدینۃ العلم کا نور چشم ہے، تو طلب علم تو اس خاندان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ سارے 9 حصے تو اس خاندان کے پاس ہیں، باقی ساری کائنات کے پاس ایک حصہ۔ جی آپ کا تو گھرانہ ہے جی، 9 حصے اسی گھرانے میں ہے علم انہیں کے۔ تو سعادت ہم نامی بھی۔ ہاں واہ جی واہ، سبحان اللہ صاحبزادہ سید زین العابدین، واقعی جی کمال ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی خوبصورت تعارف اور تمام نسبتیں آپ نے اور حضرت نظامی صاحب نے ذکر کر دی ہیں۔ میں گزارش کروں، آپ بیمار ہوئے ایک موقع پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ کی عیادت کے لیے آئے اور عرض کیا ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں، اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہوں میں جس حال میں ہوں راضی ہوں اور بالکل عافیت سے ہوں۔ اللہ، تم لوگ کیسے ہو؟ صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ کے فرزند، ہمارے تو دن اس حال میں ہوتے ہیں کہ ہم اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، جو ہم اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والا ہو، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا جبکہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور جو ہم سے صرف برابری کی بنیاد پر محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو جزا چاہے برابر برابر تو رب العالمین اس کو یہ جزا دے گا کہ جنت عطا فرمائے گا، اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے اہل بیت نبوت کے ساتھ محبت کرنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی خالی نہیں رکھے گا بلکہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ یہ مشہور ہے کہ شاہ ایران کی بیٹی ہیں۔ جس وقت ایران فتح ہوا تو وہ قیدی بنا کر لائی گئیں، لیکن تاریخ میں یہ زمخشری نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا اور بھی کئی مورخین نے لکھا کہ شاہ ایران کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 3 بیٹیاں تھیں جو قیدی بنائی گئیں، اور ان تینوں کے نکاح، ایک کا حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین سے ہوا، دوسری بیٹی کا نکاح حضرت صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے ہوا، اور تیسری بیٹی کا نکاح حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے ہوا۔ اچھا جی واہ، حضرت محمد بن ابی بکر سے جن کا آپس میں ہم زلف بھی ہو گئے۔ جی، حضرت محمد بن ابی بکر سے جن کا نکاح ہوا ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فقیہ مدینہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، جن سے سلسلہ نقشبندیہ آگے چلا۔ جی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ بھی اپنے زمانے کے محدث ہیں اور عظیم تابعی ہیں، اور حضرت امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت قاسم، حضرت سالم اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں خالہ بھائی ہوئے۔ واہ 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 واہ، کیا اور ایک بات اور ہے، ابن الجوزی نے لکھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ کے ساتھ ایسی الفت تھی کہ آپ کو کئی مرتبہ دیکھا گیا جو خدام ہوتے تھے وہ دیکھتے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، پاس بیٹھ جاتے تھے لیکن کھانا نہیں کھاتے تھے۔ شہزادی شہربانو کے ساتھ جی، آپ سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ آپ کھانا کیوں نہیں تناول کرتے؟ فرمایا صرف اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میرا ہاتھ اس کھانے کے برتن پر نہ چلا جائے جس کو کھانے کے لیے میری والدہ چاہت رکھتی ہوں، وہ ماں ہیں، وہ تو نہ نہیں کریں گی، وہ تو بلکہ مجھے دے دیں گی، لیکن اگر ان کی چاہت کے خلاف میرا ہاتھ برتن میں چلا گیا تو شاید ہو سکتا ہے ان کی بے ادبی قرار پائے، اس لیے میں ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں میں آپ کے پاس ایک باغ میں بیٹھا تھا تو آپ فرمانے لگے یہیں مجھے ایک شخص ملا، میں پریشان حال تھا، میرے پاس آیا، مجھ سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا اے ابن رسول آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیا دنیاوی وجہ سے پریشان ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہر بندے کا رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ مل کے رہے گا۔ فرمایا میں کسی دنیاوی وجہ سے پریشان نہیں ہوں بلکہ جیسے تم نے کہا ہے تقدیر الہی ایسے ہی مقدر ہے۔ کہا کہ آخرت کی وجہ سے پریشان ہے تو تب بھی پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، قیامت قائم ہوگی اور آپ کو اعزاز ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں آخرت کی وجہ سے بھی پریشان نہیں ہوں، معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا۔ تو کہا کس وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ فرمایا یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں مجھے دراصل اس کی پریشانی ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا
کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے لیکن رب العالمین اس کو عطا نہ کرے؟ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کر دے گا۔ کہتے ہیں اس کی اس بات سے میری پریشانی جاتی رہی، جب وہ چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد معلوم ہوا یہ جو آئے تھے مجھ سے باتیں کر رہے تھے یہ اور کوئی نہیں حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ روایات ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، جناب انہوں نے خضر آج تلفظ کا ہے، ہم پڑھتے رہے ہیں، خضر علیہ السلام جو تھے وہ ان کے لیے کھانا لاتے تھے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ اور ایک میں نے جو روایت پڑھی کہ ایک دن ایک سائل جو تھا وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں صدا لگا رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو جنت کی طرف جاتے ہیں، جو خیر کی طرف جاتے ہیں، خیر کے راستے پہ ہیں، تو کہتے ہیں جنت البقیع سے آواز آئی کہ امام زین العابدین۔ جی سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی جب شخصیت مپاک کا ذکر آتا ہے تو رقت، گداز، سوز، درد، کرب، ساری کیفیات جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہیں، اور یہ ایسا فیض ہے جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی طرف سے قیامت تک چلنا ہے۔ آپ کی شخصیت کی مختلف جہات ہیں، علمی جہات ہیں، روحانی جہات ہیں، اور جس مرحلے سے گزارا گیا، آپ سے کسی نے کہا آپ کثرت سے گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جناب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ان کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا اور رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، جس کے سامنے اس کے خاندان کے 18 لوگ شہید کر دیے جائیں اور ان کے وفادار شہید کر دیے جائیں، وہ کیسے رقت آمیز اسی لیے تو کیفیت سے۔ ڈاکٹر نظامی صاحب نے آج کہا کہ اہل بیت اطہار کے یعقوب۔ ہاں جی، یعقوب اہل بیت، سبحان اللہ۔ آپ کی مبارک شخصیت کے حوالے سے کئی پہلو آپ کی شخصیت کے، مثلا ایک پہلو آپ کا علمی پہلو ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ما رأیت افقہ منہ، میں نے آپ سے بڑھ کر زیادہ فقیہ نہیں دیکھا۔ تو ایک دن کہتے ہیں، ہم سفیان ابن عیینہ راوی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، امام زہری کہتے ہیں ہم ڈسکس کر رہے تھے روزے کتنی قسم کے ہیں، تو آپ سے جب ہم نے طے کیا کہ جو فرض روزے ہیں نا وہ صرف رمضان کے ہیں، تو آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا زہری روزے 40 قسم کے ہیں۔ 40 قسم کے ہیں، سبحان اللہ، 40 قسم کے۔ آپ نے فرمایا ہاں 10 واجب اور فرض کے درجے میں ہیں، 10 حرام ہیں، 14 کے بارے میں اختیار ہے، 3 اذن اباحت اور تعدیب کے ہیں، اور باقی روزے جو ہے سفر اور مرض کے ہیں۔ ٹھیک، یعنی پوری تفصیل بتا دی۔ ٹھیک۔ اسی طرح آپ کے سامنے تذکرہ ہوا نماز کا، آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی جس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ آپ نے فرمایا نماز کا افتتاح تکبیر سے ہوتا ہے، اس کی برہان قرات ہے، اور اس کا خشوع مقام سجدہ پر نظر رکھنا ہے، اور اس کی تحلیل نماز سے باہر آنا سلام ہے، اور اس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پڑھنے میں۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان ایسی اللہ، فصاحت اور بلاغت مجھے یاد آتا ہے جب دمشق میں یزید کا دربار ہے اور حضرت امام زین العابدین جو وہاں خطبہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یزید سن، میں پسر زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمۃ الزہرا ہوں، میں اس ہستی کا لخت جگر ہوں جس کو پس گردن ذبح کیا گیا، جن کے سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا، میں اس ہستی کا لخت جگر ہوں جس پر یہ مظالم ڈھائے گئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور آپ نے فرمایا جو ہمارے دوست ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور جو ہم سے بغض رکھتے ہیں وہ ازلی بات ہے۔ یزید نے جب یہ تاثیر دیکھی اور لوگ رونا شروع ہو گئے۔ آخری فقرہ بھی سنا دینا، ادھر سے مؤذن نے اذان دی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا کہا؟ تو یزید نے مؤذن کو کہا اثر ختم کرنے کے لیے کہ اذان دے، جب اس نے اذان دی اور اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا یہ کس کا نام لے رہا ہے؟ یزید یہ کس کے نانا کا نام گونج رہا ہے؟ کس کے نانا کا نام ہے؟ تو سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے حضرت امام زین العابدین نے جب یزید نے نرم اور منافقانہ رویے سے کہا، تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر آپ کے والد ماجد ضد نہ کرتے تو یہ کیفیت نہ آتی، تو آپ نے للکار کر کہا کہ اما علمت ان القتل لنا عادت والشہادت لنا سعادت، یزید تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے راستے میں کٹ مرنا اہل بیت کی عادت ہے، اور اس کے راستے میں جان دینا ہم اپنے لیے شہادت کا سبب سمجھتے ہیں۔ اور آپ کی شخصیت کا جو ایک پہلو روب ہے،
فرزدق نے کہا تھا یغدی من حیاء و یغدا من محابت ہی، کہ آپ تو حیا کی وجہ سے اپنی نظریں نیچے رکھتے ہیں لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے لوگوں کی نظریں جھکی رہتی ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی شاہ صاحب، لبیک لا لبیک کا آواز آ جائے تو کیا کروں گا، کیا واقعہ ہے جی وہ؟ یہ آپ نے اشارہ فرمایا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق عبادت کی طرف۔ آپ اس چیز کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، جس وقت آپ کہتے تو آپ نے سننے والوں کو، اپنے سامعین کو اور چاہنے والوں کو آپ یہ درس دیا کرتے تھے۔ فرمایا جب میں رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں حج کے لیے حاضر ہوتا ہوں یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے، تو لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ مجھے اس بات کا خیال آتا ہے کہ جب میں یہ جملہ کہوں تلبیہ میں تو کہیں رب العالمین جل وعلا اپنی بے نیازی کی وجہ سے لا لبیک کے الفاظ نہ آگے سے مجھے آواز نہ آ جائے۔ روتے تھے اس بات پہ جی۔ اور اسی طرح آپ کی نماز کا یہ عالم ہے، جسے امام ذہبی نے لکھا کہ نماز پڑھ رہے تھے، جس گھر میں تھے وہاں پر آگ لگ گئی، آپ سجدہ کی کیفیت میں ہیں، لوگوں نے آواز دینا شروع کی اے رسول اللہ کے بیٹے آگ آگ، لیکن آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ جس وقت آگ بجھ گئی اور بعد میں آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں دیکھا، آگ کی طرف کیوں توجہ نہ فرمائی؟ فرمایا دراصل مجھے ایک دوسری آگ نے یعنی جہنم کی آگ نے مشغول کر دیا تھا، اور وہ آگ چونکہ اس سے بڑی تھی، یہ تو جسم جلاتی ہے، اور وہ اس کا تو کیفیت یہ ہے کہ جو اس کا تصور آ گیا اس وقت جی، تو آپ نے فرمایا مجھے اس نے مشغول کر دیا جو میں اس کی طرف توجہ نہ کر سکا۔ غازی صاحب، خون رسول جہاں بھی ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اور ان کی جو پیروی اگر کی جائے تو خون رسول بول کر بتاتا ہے کہ مجھے یہ نسبت ہے۔ خون کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا، نور رسول، جور رسول۔ جی جی، عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ میں سے تھا، جب یہ بادشاہ ہوا، خلیفہ بنا، تو اس نے حجاج کو خط لکھا، کہا حجاج خیال کرنا یہ خط خفیہ تھا اور کسی سے اس بات کا اظہار نہ کیا، صرف یہاں عبد الملک جانتا تھا یا حجاج جانتا تھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے خون سے اجتناب کرنا ہے، ان پر ظلم کوئی نہیں کرنا۔ یہ خط لکھ کر مہر بند کر کے اس نے بھیج دیا۔ عین اسی لمحے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ عبد الملک نے حجاج کو یہ تاکید کی ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا جن لمحات میں عبد الملک یہ خط لکھ رہا تھا، عین اسی لمحے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوابی خط لکھ رہے تھے۔ اللہ، ادھر سے عبد الملک کا غلام خط لے کر روانہ ہوا حجاج کی طرف، تو حضرت امام زین العابدین کا غلام مدینہ منورہ سے ملک شام روانہ ہوا جوابی خط لے کے عبد الملک کی طرف۔ یہاں پہنچا، جب تاریخ دیکھی گئی تو عبد الملک کو معلوم ہوا کہ تاریخ، دن اور کیفیت عین اسی لمحے کے برابر ہیں جس لمحے میں نے حجاج کو لکھا تھا۔ اب اس کو معلوم ہو گیا کہ بذریعہ کشف آپ نے جان لیا ہے کہ یہ کیفیت کیا ہے، تو اس نے پھر آپ کو لکھا، کچھ ہدیے بھی بھیجے، تو تحائف بھیجے، اور کہا کہ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور مجھے یہاں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابن شہاب زہری کی بھی جو رفاقت ہے وہ بھی بڑی یاد ہے۔ جی، ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے جنایت ہو گئی، خطا ان قتل ہو گیا غلطی سے، میں پریشان رہتا تھا، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ صحاح ستہ کے راوی ہیں یہ۔ ابن شہاب کہتے ہیں میں پریشان رہتا تھا، گھر بار چھوڑ دیا، مال جائیداد اولاد ہر شے چھوڑ دی کہ یہ مجھ سے کیا خطا ہوئی اور اس کا کفارہ کیسے ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ابن شہاب
تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو، اور کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے گناہ سے بڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت؟ سبحان اللہ۔ تو تم توبہ کرو، استغفار کرو، اور خطاً جو قتل ہوا اس کے اہل و عیال کو تم دیت بھیج دو، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ جب یہ عمل کر دیا تو ابن شہاب زہری کہتے ہیں ساری زندگی، جن میں اساتذہ بھی ہوں گے، ان کے مشائخ بھی ہوں گے، ان سب کے باوجود فرماتے ہیں اگر ساری زندگی میں سب سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے تو وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ڈاکٹر سعیدی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ بندہ آتا ہے، گالی دیتا ہے، اور اس کو آگے تحائف اور اس کو درم و دینار دیتے ہیں۔ میں نے وہ جھروکے بھی دیکھے ہیں، وہ آپ کا حجرہ مبارک جہاں آپ عبادت کرتے تھے وہ ابھی تک اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں مجھے سعادت ملی، ابھی میں اس مرتبہ جب گیا تھا تو میں وہ دیکھ کے آیا ہوں۔ کاش وہ جگہ کھل جائے اور اس گھر میں جا کے اس وقت جو مصیبت اور ابتلا آئی امت پہ، وہاں جہاں انہوں نے سجدے کیے تھے ان کے پائے اقدس پہ جا کے امت جو ہے اپنی جبینیں جھکائے اور وہاں سجدے کرے تو دیکھیں پھر دعائیں کیسی قبول ہوتی۔ یہ مجھے کل سے خیال آ رہا ہے کہ یہ ساری مصیبت جو ٹل سکتی ہے یہ 24 گھنٹوں میں ٹل سکتی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ UN میں اکٹھے ہو جائیں، سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتے تھے کاغذی اب گھوڑے ثابت ہوئے، وہ بھی جمع ہو جائیں، اور وہ لوگ جن کا حرمین شریفین پہ اور حجاز میں جن کا کنٹرول ہے وہ پھر دوبارہ وہ مزارات مقدسہ تعمیر کر دیں۔ یہ کرونا گیا جی۔ سبحان اللہ۔ آج جس مصیبت سے انسانیت گزر رہی ہے اس حوالے سے ایک آپ کی ذات کے حوالے سے میں پوائنٹ اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میرات الجنان کی روایت ہے آپ کے بارے میں کہ جو لوگ خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے، اور جو جنت کی طمع میں کرتے ہیں، لالچ میں کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ اور آپ کے بارے میں طاؤس کہتے ہیں، بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص حتیم میں سجدہ ریز ہے، اور اس کی رکت اور گداز سے طواف کرنے والے لوگوں پر بھی رکت طاری ہے، اور وہ دنیا سے بے خود اور بے نیاز ہو کر رب کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہا ہے، عبدوں کا بے فنائے کا، پروردگار تیرا بندہ تیرے گھر میں تیرے سامنے تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، فقیروں کا بے فنائے کا، تیرے در کا سائل، تیرے در کا بھکاری تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، سائلوں کا تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرنے والا۔ تو یہ دعا طاؤس کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی مشکل میں یہ دعا مانگی ہے تو وہ دعا میری قبول ہوئی ہے۔ آج بھی ہمیں رجوع کرنا چاہیے ان ہستیوں کی طرف اور اس اسلوب کی طرف رب کی بارگاہ میں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ایک اور پہلو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی شخصیت کے حوالے سے کہ ابو حازم کہتے ہیں کہ تہذیب الکمال کی روایت ہے، کسی شخص نے آپ سے پوچھا جناب ابو بکر اور جناب عمر کا، فاروق اعظم کا رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا تھا ظاہری حیات میں، تو آپ نے روضہ پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے روضہ پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو رتبہ اس وقت ہے یہی رتبہ جو ہے دنیا میں بھی تھا۔ اور مجھے یاد آتا ہے ایک درویش سے کسی ایسے آدمی نے جو شان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناگوار عقیدہ رکھتا تھا، اس نے کہیں بات کی اور کہا جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کی قبر انور کے گرد 40 میل تک جو ہے وہ لوگوں کی بخشش کر دی گئی ہے۔ تو وہ درویش کہنے لگے سبحان اللہ، کیا شان اہل بیت بیان کی ہے جس سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے فقیر کا۔ لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تو یہ شان ہے کہ ان کے ارد گرد 40 میل تک لوگوں کی بخشش کر دی جائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ان کی شان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مکین گنبد خضرا کے جو پہلو میں لیٹے ہیں، یہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، آپ سے پوچھا گیا کہ اشرف الناس کون ہے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز، اور یہ وہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کا تسلسل قرار دیا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے فرمایا اس کو 20 کوڑے مارو، جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین آپ کے پہلو میں کھڑے تھے، آپ نے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اشرف الناس کون ہے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ ہیں۔
آپ نے فرمایا نہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ نسب رسول کی نسبت ہمیں حاصل ہوتی. یہ حضرت امام زین العابدین جو ہے یہ اشرف الناس ہیں. تو یہ وہ نسبتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب ہو جائے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، عبادت 1000 نفل رات کو ذرا کیلکولیٹ کریں نا، یہ کیا ہے؟ اور پھر وہ ایک گھوڑے کی وہ جو ہوتی ہے رکاب میں، دوسری رکاب میں ان کے دادا جان جو ہے وہ جائیں اتنی دیر میں قرآن پاک ختم ہو، یہ کوئی خاص؟ جی غازی صاحب بالکل، یقیناً عالم روحانیت کی جو ہمارے لیے تو بالکل عالم حقیقت ہے، اس کے بہت سارے حقائق ابھی منکشف نہیں ہوئے. حضرت امام زین العابدین بعض ایسی جگہوں پر بڑے اہتمام سے نماز ادا کیا کرتے تھے اور بغیر جانماز کے ماتھا ٹیکتے تھے اس جگہ پہ جہاں بالعموم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جیسے تپتی ہوئی ریت ہے، جیسے چٹانیں ہیں، جیسے سنگلاخ ہیں. آپ فرماتے تھے کہ یہ میں قیامت کے دن پیش کروں گا، یہ جگہیں گواہی دیں گی کہ یہاں زین العابدین نے بارگاہ خدا میں ماتھا ٹیکا تھا، جہاں بالعموم ہم نماز پڑھتے ہیں صاف ستھری بہت آرام دہ جگہ پہ اور جانماز کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ شہزادہ محبت الہی میں اس درجے پر فائز تھا. غازی صاحب یہ عشق کی کیفیت ہے نا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. آپ چٹانوں پہ اور ریگستانوں پہ اور عرفات کے میدان میں جگہ 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 پر آپ کے سجدوں کے نشانہ. اس کے بعد غازی صاحب ایک اور بہت ہی عجیب بات ہے، ابو تراب حضور وہ ہستی ہیں جنہیں جو اپنے نفس سے امارہ کے شاہ سوار اعظم ہیں. واہ واہ واہ، اسی لیے وہ ابو تراب ہیں، اس کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے. بالکل. تو یہ ان کے پوتے ہیں. غازی صاحب اپنے باپ کے اور اپنے خاندان کے قاتلوں کو کوئی پناہ دیتا ہے؟ امام زین العابدین کا حوصلہ، بالکل امام زین العابدین ہی کا حضور حوصلہ. وہ جو قاتلین امام حسین تھے اور قاتلین شہدائے کربلا تھے، وہ جب نظر آتے تھے تو آپ ان سے حسن سلوک کرتے تھے اور وہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ انہوں نے ہمیں پہچانا نہیں ہے. اور تعجب میں پھر وہ پوچھتے تھے کہ کیا آپ نے ہمیں پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے سے ہی پہچانا ہوا. فتح مکہ لا تثریب علیکم اليوم. اور غازی صاحب یہ منظر عمل کر کے بھی تو کسی نے تو دکھانا تھا. مشکل ہے بڑا ڈاکٹر، بہت ہی حضور مشکل. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. بڑی سے بڑی مشکل میں جی یہ آسانی کا نسخہ ہے. اگر کوئی شخص اسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک یا بدیو 100 مرتبہ 41 دن تک پڑھے، انشاءاللہ آسانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. اول و آخر درود شریف نہیں پڑھنا نہ بھولیے گا. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام، ہم سب مل کے دعا کریں گے. میرے اسکالر حضرات بھی دعا کریں گے، آپ بھی سب دعا کیجئے. اور آج چونکہ امام زین العابدین جو تھے ان کی دعائیں جو ہیں وہ بڑی مشہور ہیں، تو ہم آج ان کی جو دعا مانگی ہوئی ہے وہ بھی کریں گے. تو میرے ساتھ مل کے سب دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین،
اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں یہ جو مشکل ہمارے اوپر آئی ہے اور دنیا بھر میں جو مشکل آئی ہوئی ہے، یہ آفت ہے، اس کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہم سے دور فرما دے۔ اللہ کریم ہماری حفاظت فرما۔ سیدنا امام زین العابدین کی وہ دعائے پاک جو وہ اکثر مانگا کرتے تھے، اس کو میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ سب حضرات آمین کہیں گے۔ اللہم عبدکا بفنائکا، مسکینکا بفنائکا، فقیرکا بفنائکا، سائلکا بفنائکا۔ یہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا محتاج تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تجھ سے مانگنے والا تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرما۔ یا الہ العالمین امام زین العابدین کے مسجد نبوی کے سجدے، آپ کے میدان عرفات کی دعائیں اور سجدے، اور کعبۃ اللہ میں آپ کی دعائیں اور سجدے جو ہیں، ان کے صدقے اللہ کریم ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اس وبا جو آئی ہے اس کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہ کریم اپنی مخلوق پہ کرم فرما، اپنی مخلوق پہ رحم فرما، اور اللہ کریم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کریم جو دنیا کے بڑے بڑے فرعون تھے ان کی گردنیں ٹوٹ گئی ہیں، اللہ کریم ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر کسی نے اس میں جان بوجھ کے یہ جو وائرس آیا ہے اس کو کسی نے خود انوینٹ کیا ہے تو اللہ کریم اس مصیبت کو انہی لوگوں پر لوٹا دے جنہوں نے تیری مخلوق کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم رحمۃ اللہ عالمین کی فتح مکہ کے وقت کی وہ جو دعا تھی اس کے صدقے اللہ کریم آج اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز دے، ہم پہ کرم فرما، ہم پہ فضل فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی حافظ نظر صاحب۔ اللہ اللہ شان زین العابدین، اللہ اللہ شان زین العابدین، جان و دل قربان زین العابدین، جان و دل قربان زین العابدین، اشک پہ ہم درد دل یاد خدا، اشک پہ ہم درد دل یاد خدا، خوب ہے سامان زین العابدین، خوب ہے خوب ہے خوب ہے سامان زین العابدین، علم و عرفان تیرے خدام ادب، علم و عرفان تیرے خدام ادب، عشق ہے دربان زین العابدین، عشق ہے دربان زین العابدین، عرصہ محشر میں یا رب ہو نصیب، سایہ دامان زین العابدین، سایہ دامان زین
عابدین، اللہ اللہ شان زین العابدین، عزم و ہمت در گزر، صبر و رضا، عزم و ہمت در گزر، صبر و رضا، زینت ایوان زین